ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ طریقہ تو اگلے جمعۃ المبارک انشاءاللہ تیمم کا، لیکن اب یہ ہے کہ تیمم کس کس چیز پر ہو سکتا ہے، تیمم کس کس شے پر ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں وہ ہے مٹی، خالص مٹی۔ خالص مٹی جو ہے ظاہر ہے پاک اور خالص مٹی جو ہے اس پر تیمم سب سے پہلے۔ اگر پاک و خالص مٹی نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر پر ہے پتھر، پتھر پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، اگر پتھر بھی نہیں ہے، یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر پہلی چیز نہیں ہے تو ہم تیسری چیز کی جانب جائیں، جب پہلی چیز نہیں ہے تو دوسری چیز کو استعمال کیا جائے گا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسری چیز کی جانب آنا ہے۔ یعنی یہ ترتیب جو بیان کی جا رہی ہے اسی ترتیب سے، ڈائریکٹ تیسری یا چوتھی چیز پر نہیں جا سکتے، یعنی پہلی چیز اگر وہ نہیں ہے تو دوسری، دوسری نہیں ہے تو تیسری۔ تو اب اگر پتھر بھی نہیں ہے تو پھر ریت کے اوپر بھی نمبر 3 پہ آتی ہے ریت۔ اگر مٹی نہیں ہے، مٹی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پتھر بھی نہیں مل رہا ہے، اس کے بعد پھر ریت۔ اگر ریت بھی نہیں ہے تو گچ کا جو پتھر ہوتا ہے پختہ ہونے سے پہلے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تیمم کے لیے۔ یعنی یہی 4 چیزیں ہیں جو اس کے لیے تیمم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اب اگر ان چاروں میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو، تیمم کا مقام ہے، اب تیمم کرنا ضروری ہے، جو یہ 8 مقام موجبات تیمم گزارش کیے ہیں ان میں سے کوئی موقع آ گیا ہے، تیمم کرنا ضروری ہے، لیکن یہ چاروں چیزیں میسر نہیں ہیں، نہ مٹی ہے، نہ پتھر ہے، نہ ریت ہے، نہ گچ ہے، تو پھر ایسے مقام پر وہ فرماتے ہیں مثلا جو گھر کے اندر فرش ہے، لباس ہے، قالین بچھا ہے، کچھ ایسا مثلا یہ ہمارے کارپیٹ بچھا ہوا ہے یا کچھ اس طرح کا، اس کو جھاڑ کر تو مٹی کو جمع کیا جائے گا، جھاڑ کر مٹی جمع کی جائے گی اور اس پر پھر تیمم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر گیلی مٹی، البتہ اگر اس کو سکھانا ممکن ہے، ٹائم اتنا ہے تو اس کو گیلی مٹی کو جو ہے وہ سکھایا جائے گا، یعنی بلکہ سکھایا ہی جائے گا، گیلی پر نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ گارے کے ساتھ جو ہے وہ کرے بندہ، بلکہ جو ہے اس کو خشک ہی کیا جائے گا۔ یعنی گیلی مٹی پر تیمم اس وقت صحیح ہے جب اس کا خشک کرنا ممکن ہو، یعنی اگر وہ پیچھے کی وہ چیزیں جو بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، مجبوری ہو گئی ہے، اب یہ ہے کہ البتہ وہ کچھ مٹی پڑی ہے جو گیلی ہو گئی ہے مثلا، تو اب اس کو خشک کیا جائے گا، وہ جس طرح بھی خشک چولہے پہ رکھیں، پنکھے کے نیچے رکھیں، جس طرح بھی کر کے اس کو خشک کیا جائے گا، خشک کرنے کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ تیمم کر کے اپنا شرعی فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا جائے گا۔ خدا ہمیں بحق محمد و آل محمد دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔